المعمور کی حاضری ہوئی، عرض کیا حضور یہاں سے آگے چلے۔ آگے جب گئے تو آگے سدرۃ المنتہا ہے، بیت المعمور سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرہ لفظ عربی زبان کا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بیری کا درخت۔ سدرہ کا معنی بیری کا درخت ہوتا ہے، اور منتہا یعنی سب سے انتہا والی، آخری اونچائی پہ، اینڈ پہ جا کے جو چیز ہے اس کو منتہا کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا یعنی سب سے اونچا وہ بیری کا درخت۔ یہ بیری کا درخت صرف امت کو سمجھانے کے لیے خالق نے استعمال فرمایا قرآن میں، ادروائز وہ جو درخت ہے وہ نور کا درخت ہے۔ اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا اس درخت کا ایک ایک جو پتا ہے، ایک ایک پتا، اس کی اتنی لمبائی اور چوڑائی ہے کہ ساتوں زمینیں اس پتے کے اندر لپیٹی جا سکتی ہیں۔ ساتوں زمینیں ایک پتے کے اندر لپیٹی جا سکتی ہیں، اور اس کا ایک ایک جو پھل ہے یعنی اس کا بیر، نور کا بیر۔ فرمایا قبیلہ حجر، عرب کا قبیلہ ہے، کمہار تھے، گھڑے بنانے میں بڑے مشہور تھے وہ، تو فرمایا اس قبیلہ حجر کے مٹکوں کے برابر اس کا ایک ایک جو ہے نا وہ بیر ہے، ایک ایک پھل ہے۔ اور فرمایا وہ نور کا درخت ہے، اس کی ہر شاخ کا الگ سے رنگ ہے، ہر شاخ کا الگ سے رنگ ہے، اور ان شاخوں کے اوپر نور کی تتلیاں جگمگا رہی ہیں اور اڑتی ہیں، چلتی پھرتی ہیں، اور اس درخت کو خالق کائنات نے نوری موتیوں، یاقوت اور مرجان کے ساتھ مزین کیا ہوا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایسی خوبصورت چیز کائنات میں میں نے دوسری کوئی نہیں دیکھی جس طرح میں نے سدرۃ المنتہا کا درخت دیکھا۔ وہ اتنا وسیع درخت ہے، اتنا وسیع درخت ہے، یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمینیں اس درخت کے نیچے، اس کی شاخوں کے نیچے یوں سمائے ہوئے ہیں جس طرح مرغی کے پروں کے نیچے اس کے بچے سما جاتے ہیں۔ اتنا بڑا وہ درخت ہے۔ اس درخت پہ پہنچے، اس درخت پہ پہنچے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میری جائے اقامت ہے۔ عرض کیا جبریل نے حضور یہ میری جائے اقامت ہے، میں ہر لمحہ اسی جگہ پہ رہتا ہوں، جب بھی رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے، مجھے وحی ملتی ہے، پیغام ملتا ہے، میں یہاں سے لے کر وقت کے نبی کی طرف چلا جاتا ہوں، اور پھر وہ پیغام دے کے یہیں پہ آگے اپنی عبادت کرتا ہوں۔ جب سے میری تخلیق ہوئی ہے یہیں پہ رہتا ہوں، یہ میرا ٹھکانہ ہے، میرا گھر ہے۔ حضور آج آپ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ میرے اوپر مہربانی فرمائیں، حضور یہاں پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل ادا کر دیں، 2 رکعت اس جگہ پہ کھڑے ہو کے نفل ادا کر دیں۔ پوچھا جبریل کس لیے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ اس لیے کہ جب بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے کہ رب کو سجدہ کر رہا ہوں۔ آج آپ آئے، میری خوش نصیبی کہ میرے مکان سے ہو کے گزر رہے ہیں، حضور آج یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں تو جس جگہ پہ آپ کے قدم لگیں گے، آپ کے قدموں کی جگہ پہ ہر روز پھر جبریل اپنا ماتھا رکھا کرے گا، اپنا سر رکھا کرے گا۔ پہلے بھی بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جب آپ کے قدموں کی جگہ پہ سر رکھوں گا عبادت کا لطف اور دوبالا ہو۔ تو حضور یہ میری جائے اقامت ہے، آپ کے قدموں کے نشانات کے اوپر اپنا سر رکھا کروں گا، عبادت کا اور بھی مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ سرکار نے وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھے، سدرہ پہ جتنے بھی ملائکہ تھے دوبارہ پھر انہوں نے سرکار کے پیچھے نماز ادا کی۔ وہ بھی ترستے تھے، وہ بھی نہ جانے کب کے منتظر تھے، اور تب کے منتظر تھے جب سے رب نے فرمایا تھا میرا ایک خاص محبوب ہوگا جسے میں اب معراج کی رات اپنے پاس بلاؤں گا۔ وہ تو اس دن سے منتظر تھے، وہ رات کب آئے گی، وہ رات کب آئے گی جب ہم بھی اس کے جو نا وہ راستے میں اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کے کھڑے ہوں گے اور اس کا دیدار کریں گے۔ آج جہاں بھی سرکار سٹے کرتے ہیں، اپنا وہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں تو ملائکہ بھاگ کے سرکار کے پیچھے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس بات کو اپنے لیے بطور فخر سمجھتے ہیں۔